بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان الایمان هو العمل، کہ ایمان بھی ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو ایمان کے بغیر تو عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر مراد بما کنتم تؤمنون ہے کہ جو تم ایمان لائے تھے۔ باقی عمل جو ہے عمل صالح ایمان کے بعد وہ جنت جانے کا سبب ضرور ہے، مگر حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے۔ یعنی جتنا بھی کوئی بڑا پرہیزگار ہو اور اس کا بڑا کامل عمل ہو تو پھر بھی عمل سبب نہیں، فضل سبب ہے رب ذوالجلال کی طرف سے جو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ جنت کا سبب عمل ہے بما کنتم تعملون، اور دوسری طرف حدیث شریف ہے لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، کہ ہرگز تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل یعنی تاکید نفی ہے، لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ۔ تو اب ان دو کے درمیان تطبیق کیا ہے، یعنی آیت اور حدیث کے درمیان، اور جبکہ اپنی جگہ آیت بھی درست ہے اور حدیث بھی درست ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بما کنتم تعملون جو ہے اس میں با سببیت کی نہیں ہے بلکہ ملابست کی ہے۔ ملابست کی با کا یہ مطلب ہوگا کہ تم جنت کے وارث بنائے جاؤ گے درا حال کہ تم اپنے عمل کے ثواب سے ملے ہوئے ہوگے، اور لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، یعنی بندہ ادھار اتنا کھا بیٹھا ہے کہ اس کا جتنا بھی عمل ہو اللہ کی نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی بھی نیکی کر لے بالآخر جنت فضل سے جائے گا، کیونکہ اس کا عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ جنت چونکہ جو یا تو یہ ہے نا کہ اس نے دنیا میں جو عمل کر رہا ہے وہ سارا اپنے سورسز سے کر رہا ہو اللہ کے فضل کے بغیر، تو اب اس کا عمل ہے مقابلے میں جنت ہو، تو یہ عمل کرنے سے پہلے کہیں زیادہ ادھار لے کے کھا چکا ہے، دوسرے معنوں میں اللہ سے۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو اسے ثواب ملنا ہے اس سے کروڑ مرتبہ تو یہ پہلے اللہ کی نعمتیں کھا چکا ہے، تب اس نے نماز پڑھی ہے۔ اب جب اتنا پہلے لے چکا ہے تو آگے اس کو کیا دیا جائے، جبکہ اللہ نے پھر بھی وعدہ تو کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں پھر اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ تطبیق یہ ہے کہ نہ یہ ہے کہ کوئی یہ سن کے کہ کوئی عمل کی وجہ سے تو جنت داخل نہیں ہو سکتا، لہذا کہے کہ پھر عمل کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر ہم کرتے ہی نہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی درست نہیں کوئی کہے کہ میں نمازیں جو پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، جنت میں نے نہیں جانا، تو کیوں نہیں جانا، میرے اتنے عمل ہیں۔ تو اس سے بھی روکا گیا کہ عمل پر بھی تکبر نہ کرو، عمل جتنا بھی ہو رب کا فضل ہوا تو پھر ہی جانا ہے، کیونکہ تمہارا عمل اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ تو جتنا تمہارے عمل کی وجہ سے تمہارا حق بنتا ہے اتنا تم پہلے کھا چکے ہو۔ تو جانا ہے جنت میں تو اللہ کے فضل سے جانا ہے، تو عمل بھی ضروری ہے، اور عمل پر تکبر کرنا
بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے فہم دین میں ہم نے بیان کی تھی حدیث کے ایک بندے کو قیامت کے دن جب رب ذوالجلال فرمائے گا کہ چلو تم میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے دنیا میں حد درجے کا عمل کیا ہوا ہے، یعنی اعمال صالحہ بہت زیادہ اس نے کیے ہیں ساری زندگی۔ تو جب اس وقت اسے یہ کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ نہیں، میں تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ جب اللہ فرمائے گا میرے فضل سے داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ میں نے کوئی عمل تھوڑے کیے ہوئے ہیں کہ میں تو اپنے عمل کی بیس پہ جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا آپ اس کو جنت کے دروازے سے واپس لے آؤ، تو اس کا حساب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا، اور وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کا عمل ریکارڈ عمل ہے، یہ ہم اتنا آج ہم میں سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ بچہ تھا تو کہیں پہاڑ کی چوٹی پر اس کے والدین نے اس کو چھوڑ دیا، والدین مر گئے یا جس طرح بھی، وہ وہاں ہی بڑا ہوا۔ اللہ نے اس کے لیے ایک انار کا پودا پیدا کیا جس پہ انار لگتا تھا، وہ انار کھاتا تھا روزانہ تازہ، اور کھاری پانی جو سمندر کا تھا اس کے لیے اللہ نے اس چھوٹی سی پہاڑی پہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ تو نہ اس کی آنکھ نے بدنگاہی کی، نہ کانوں نے گانے سنے، نہ اس نے کسی کا گلہ کیا، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی جھگڑا، نہ اس کا وقت کسی کی شادی میں گئے ہوئے گزرا، نہ اس کا کسی طرح کوئی ٹائم ضائع ہوا۔ ساری زندگی اس نے عمل کیا، اور پھر اسی طرح عمل کر کر کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسے یہ تھا کہ میرا تو عمل بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اب اس کا حساب کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے پوچھو میں نے تجھے آنکھیں دی تھیں، تو ان آنکھوں کے بدلے میں تم نے میری کتنی بندگی کی؟ میں نے تجھے کان دیے تھے، ان کانوں کی وجہ سے جتنا تجھ پر لازم آتا تھا کہ تم میری بندگی کرتے، وہ تم نے کتنی کی؟ میں تمہارے لیے تازہ انار روزانہ فراہم کرتا رہا، اس کے عوض میں تم نے کیا کیا؟ تو ابھی ایک دو چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ اس کی زندگی کے سارے عمل ختم ہو گئے، یعنی مثلا آنکھوں کے مقابلے میں، کانوں کے مقابلے میں تو نے کیا کیا؟ اب باقی ساری نعمتیں ابھی باقی تھیں، یہ احسانات، اور عمل تھا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، کہ اس پر اتنے میرے احسانات ہیں اور اس کا عمل ہے ہی نہیں۔ تو پھر کہنے لگا یا اللہ آپ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو جلدی سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ جنت میں اصل جو سبب ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، جس طرح کہ اب جو مثال دی وہ کتنا ریکارڈ عمل ہے اس بندے کا، یعنی ہم اپنا ٹائم جتنا بھی بچائیں کہ دین کے لیے لگانا ہے، اسلام کے لیے لگانا ہے، پھر بھی کتنا ویسے لگ جائے گا۔ تو اس کا تو سارے کا سارا دن رات اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا، مگر پھر بھی جنت گیا تو اللہ کے فضل سے جنت میں گیا۔ اچھا جی، تو یہ بھی یعنی جو متعارض احادیث ہیں ان میں تطبیق کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا جی، اس پر جو استدلال کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عمل بھی ایمان ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو استدلال یہ ہے کہ جو چیز
سوال میں ماخوذ ہوتی ہے وہی جواب میں بھی ماخوذ ہوتی ہے۔ جو سوال میں ماخوذ ہو وہی جواب میں ماخوذ ہوتی ہے۔ یہ پچھلے سال کی جو ہماری باتیں تھیں عقیدہ معصومیت میں، اس کے اندر بھی یہ بطور دلیل پیش کیا تھا کہ جو چیز سوال میں ماخوذ ہو، اب مثال کے طور پر کوئی تجھ سے پوچھتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل کہ آپ کے پاس کتنی روٹیاں ہیں، تو آپ جواب میں کہتے ہیں 6۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں 6 کتابیں یا 6 قلم، مراد کیا ہے 6 روٹیاں۔ اگرچہ آپ نے 6 روٹیاں نہیں کہا، لیکن 100% مراد جو ہے وہ 6 روٹیاں ہی ہیں، چونکہ جو چیز سوال میں معہود ہو، مذکور ہو، وہی جواب میں بھی ماخوذ ہوتی ہے۔ تو جب سوال کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے، تو اب جواب میں جو چیز آئے گی وہ عمل ضرور ہوگا، کیونکہ سوال عمل کے لحاظ سے ہے کہ اعمال میں سے عمل کون سا افضل ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ۔ تو اس سے پتہ چلا جب یہ عمل کے جواب میں آ رہا ہے تو تب ہی جواب بنتا ہے کہ یہ خود بھی عمل ہو۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب اس طرح ثابت کیا، ایمان باللہ ورسولہ ثم ماذا، پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ پھر کہا گیا پھر کون سا افضل ہے، فرمایا حج مقبول۔ تو یہ پہلے تطبیق کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بتا چکے ہیں کہ اب کئی احادیث میں پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو فرمایا نماز، الصلاۃ لوقتہا، اور کہیں فرمایا بر الوالدین۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا عمل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، تو پھر جواب ایک ہی ہونا چاہیے ہر جگہ۔ تو کبھی سب سے اچھا عمل جہاد بنایا، کبھی والدین کی خدمت کو بنایا، کبھی وہ وقت پر نماز پڑھنے کو بنایا۔ تو اس کا یعنی جواب جو تطبیق میں دیا کہ اس میں ہر ایک جو مخاطب تھا اس کی اندرونی کیفیت کا دخل تھا، کہ جس کے لیے فرمایا کہ جہاد سب سے افضل ہے تو اس کی نمازوں میں کوئی کمی نہیں تھی، خدمت والدین میں بھی کامل تھا، جہاد میں کمی تھی، تو اس کے لحاظ سے تو پھر سب سے افضل عمل جہاد ہی تھا۔ ایسے ہی جس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا، تو وہ مجاہد بھی چوٹی کا تھا اور خدمت والدین بھی کرتا تھا، لیکن نماز میں کوئی کمی تھی، تو اس کے باطن کو دیکھ کر یہ فرمایا۔ یعنی ویسے بلا تشبیہ و تمثیل جس طرح کے ایک طبیب جو ہے اس کے پاس بڑی بڑی قیمتی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو اب ایک آتا ہے مریض، وہ کہتا ہے مجھے سب سے قیمتی دوائی دو، اور اس کے لیے سب سے قیمتی دوائی وہ ہے جو اس کی بیماری کا علاج ہے، اور یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی بیماری ہو۔ تو ایک بندہ آتا ہے، اسے حکیم ایک دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پہلے نمبر کی دوائی ہے تیرے لیے۔ دوسرا آتا ہے، اس کو کوئی اور دے دیتا ہے، کہتا ہے تیری یہ پہلے نمبر کی دوائی ہے۔ تو کوئی کہے پاس بیٹھا ہو کہ پہلے نمبر کی تو ایک ہی ہو سکتی ہے، سب تو پہلے نمبر کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ اس طبیب کی غلطی نہیں بلکہ کمال ہے کہ جس کو جس لحاظ سے ضرورت ہے اس کے لحاظ سے جو اہم چیز ہے وہ اسے اس نے دے دی ہے۔ تو یہ بھی یعنی تطبیق حدیث کا ایک طریقہ ہے۔ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مشہور تابعی ہیں، اور ان کا خصوصی تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج و بنت ابی ہریرہ۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرویات ہیں یعنی 5000 سے زائد، یہ ان کے اسپیشلسٹ ہیں، یعنی سب سے زیادہ مہارت انہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا احادیث روایت کرتے تھے۔ علم، تقوی اور زہد میں یہ سعید بن مسیب اپنے زمانے میں سر فہرست تھے، ان افضل التابعین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ افضلیت علوم شرع کے لحاظ سے ہے، ورنہ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، تو وہ افضلیت اجتماعی افضلیت ہے جو حضرت اویس کرنی کی افضلیت ہے تابعین میں سے۔ تو عمومی طور یہ سب سے پہلے تو ہم نے لکھوایا تھا آپ کو تمہید بخاری میں کہ تطبیق بین الاحادیث کے کئی طریقے ہیں، اس کو حوالہ اس کا جو ہے وہ یہ یہاں ہے، یعنی یہ جو عمدۃ القاری کی یہ بحث ہے میرے چھاپے کے مطابق 284 صفحے پر۔ قلت الحاصل ان اختلاف الاجوبۃ فی هذه الاحادیث لاختلاف الاحوال، کہ جو اجوبہ کا اختلاف ہے، جواب مختلف میں، وہ احوال کے اختلاف کی بنیاد پر ہے، کہ جو پوچھنے والوں کے حالات جدا جدا تھے تو اس کے مطابق جواب بھی جدا جدا تھا۔ اور یہ بھی سیرت کا اہم پہلو ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جب مثلا ایک لیڈر ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اس سے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو اس نے ایک جواب دیا، لاہور پہنچا وہی سوال کیا گیا، اس نے دوسرا جواب دیا، پھر پشاور گیا تو وہی سوال کیا گیا تو اس نے تیسرا جواب دیا، تو اب اس کو ایک عیب سمجھا جائے گا کہ یہ کسی ایک بات پر پکا ہی نہیں، کبھی یہ کچھ کہتا ہے، کبھی یہ کچھ کہتا ہے، کبھی یہ کچھ کہتا ہے، یا یہ ہوگا کہ یا تو اس کا حافظہ کمزور ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام آباد میں اس بات کا کیا جواب دے چکا ہوں، اور لاہور میں آ کے اور دے رہا ہے، پشاور میں اور دے رہا ہے، اور اس طرح کر کے اس کو عیب سمجھا جائے گا۔ لیکن جو چیزیں عام لوگوں میں عیب تصور کی جاتی ہیں، تو سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہاں عیب نہیں بلکہ وہاں بھی کمال نظر آتا ہے، جو عام لوگوں میں درجہ عیب میں بنتی ہیں دربار رسالت کے لحاظ سے، وہ چیزیں بھی بدرجہ کمال ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک کی جہت جدا ہے، اور ہر بندہ سائل کے دل کو نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے لحاظ سے اہم چیز کون سی ہے۔ تو یہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے پھر سائل کے باطن کو دیکھ کر، اس کے پس منظر کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر، جو اس کے لیے سب سے اہم چیز تھی اس کا بیان کیا۔ اور ایسے اس کا دوسرا بھی بیان کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کبھی اختلاف اجوبہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کا بھی دخل ہوتا ہے، یعنی سوال ایک ہے، جواب دو ہیں، تعارض ہے جوابوں میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کا بھی دخل ہوتا ہے، چونکہ آپ کی دو حالتیں ہیں، کبھی آپ کی نگاہ اللہ کی شان جلال پہ ہوتی ہے، کبھی شان جمال پہ ہوتی ہے، تو جب اللہ کا جمال، احسان اور مہربانیاں سامنے ہوتی ہیں تو یہ انداز اور ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ جو بندوں سے مواخذہ کرے گا وہ جب سامنے ہے تو اس کے لحاظ سے کیفیات اور ہیں، اور پھر بندوں کو جواب دینے میں بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہیں تو یہ فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے رستے پہ چلتا ہے اور اس میں اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہاں معاذ اللہ اس کا دل پلٹتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے، اور کہیں یہ فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، جو رستے سے کانٹا اٹھائے وہ بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔
تو ادھر اتنا مشکل جانا کہ ساری زندگی تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح اور بندہ خواہشات سے دور ہے اور پھر بھی جنت نہیں ملی، اور ادھر اتنی آسان کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز جو اٹھائی ہے تو جنت مل گئی ہے۔ تو یہ مقام تھا جب شان جمال پیش نظر تھی کہ رب تو اتنا مہربان ہے، اس نے اتنے پر بھی جنت دے دینی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو ایک بلشت والی حدیث ہے کہ اس میں شان جلال پیش نظر ہے کہ رب ذوالجلال اگر حساب لینے پہ آ گیا تو پھر معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ یعنی مختلف جو اجوبہ ہیں ان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیات کا بھی دخل ہے۔ آگے ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت، جب کسی کا اسلام حقیقت پر نہ ہو، یعنی اسلام تو ہو مگر حقیقی اسلام نہ ہو، وکان علی الاستسلام، اور اس کا اسلام استسلام کے معنی میں ہو، استسلام، یا اس لیے اسلام لے آیا ہو کہ قتل ہونے سے بچ جائے۔ تو ایک ہے اسلام یعنی دین اسلام جس کے اندر عقائد، اعمال، ساری تعلیمات ہیں، تو کسی کا اسلام پر ہونا، اور ایک یہ ہے کہ اسلام بمانا جھک جانا، یعنی کسی کی اطاعت قبول کر لینا اگرچہ کلمہ نہ پڑھنا۔ مثلا جنگ ہو رہی ہے اور کافر لڑ رہا ہے مقابلے پہ، بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہینڈز اپ ہو گیا اور اس نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اب یہ استسلام ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ظاہری انقیاد، ظاہری کسی کا مطیع ہو جانا، یہ بھی اسلام ہے، اور یہ اسلام کا مجازی معنی ہے، یعنی استسلام کے معنی میں ہے، اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جب اسلام ایمان کے معنی میں ہو کہ دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے۔ اچھا جی، اور جس وقت اسلام حقیقت پر ہو تو پھر وہ اس آیت میں استعمال ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام جو ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ اور ایسے ہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈتا ہے تو وہ دین چاہتا ہے تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، تو یہاں پر جو حدیث شریف ہے اس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور اصحاب ستہ شورا میں سے بھی ایک ہیں۔ اصحاب ستہ شورا وہ جانتے ہو نا کون ہیں؟ اصحاب ستہ، ایک تو سیاہ ستہ، ایک تو میں پڑھایا تھا رجال ستہ۔ رجال ستہ سے مراد یہ سیاہ ستہ کے مصنفین نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ وہ 6 شخصیات کے حدیث کی ہزاروں سندیں ان سے ہو کے گزرتی ہیں۔ تو ایک ہیں اصحاب ستہ شورا۔ تو اصحاب ستہ شورا وہ ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنا جانشین نامزد کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جانشین نامزد نہیں کروں گا، میں ایک شورا تشکیل دیتا ہوں 6 ہستیوں کے نام،
یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ ان میں سے امیر کون ہوگا، اور اس شورا کے اندر اپنے بیٹے کو شامل نہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو بھی امیر المومنین ہوگا ان 6 میں سے ہوگا، اور یہ 6 آپس میں بیٹھ کے مشورے سے اسے منتخب کریں گے۔ تو ان 6 نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، تو انہیں کہتے ہیں اصحاب 6 شورا۔ تو ان اصحاب 6 شورا میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی ان میں موجود تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی ابھی عمر صرف 14 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ابھی صرف 4 سواریاں اسلام کی گاڑی پہ سوار ہوئی تھیں، تو 5ویں سواری یہ تھی، یا ایک روایت کے مطابق صرف 6 شخص ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ 7ویں نمبر پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور ان کی خصوصی شان یہ بھی ہے کہ یہ بڑے مجاب الدعویٰ تھے۔ اللہ تو مجیب الدعویٰ ہے، دعا قبول کرتا ہے، یعنی ان کی دعا جو ہے نا، دعا پھٹ لگتی تھی جیسی بھی کرتے تھے کسی کے بارے میں، یعنی جس کو عرف عام میں لوگ بد دعا کہتے ہیں، جو بد دعا نہیں کہنا چاہیے، یعنی کسی کے خلاف اگر یہ دعائے نقصان کر دیتے تھے تو وہ فوراً ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ یعنی یہ بڑے سیف اللسان ولی تھے کہ جن کی زبان بڑی تلوار کی طرح تھی، اور اللہ ان کی دعا بہت قبول فرماتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے جس بندے کو دین حق کی سربلندی کے لیے تیر مارنے کا شرف حاصل ہوا تو وہ حضرت سعد ہیں، اور ان کا لقب فارس الاسلام ہے، فارس الاسلام۔ 270 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کسرا کا محل فتح کیا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات شروع ہو گئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو ایک طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ 2 دھڑے جو صحابہ کے تھے، ایک درمیان میں تیسرا بھی تھا جو غیر جانبداروں کے گھروں میں بیٹھ گئے، تو حضرت سعد ان میں سے تھے کہ جو کسی طرف بھی شریک شامل نہ ہوئے، اور بالکل آپ جو ہیں وہ خلوت نشین ہو گئے۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سعد آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، فلیورنی امرؤ خالہ، کوئی بندہ میرے ماموں جیسا ماموں تے دکھائے اپنا، یہ میرے ماموں ہیں۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، اور ادھر جو حضرت سعد ہیں یہ تھے سعد بن مالک بن وہیب، اوپر وہب اور وہیب بھائی تھے، وہب اور وہیب، یعنی وہب جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہیں، آمنہ بنت وہب، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابا جی، ان کا نام وہب تھا، اور حضرت سعد بن مالک جو ہیں ان کے دادا جان کا نام وہیب تھا، اور وہب اور وہیب آپس میں بھائی تھے۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ماموں
قرار دیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سعد نام کے بہت سے صحابہ ہیں، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق 100 صحابہ کا نام سعد تھا، یعنی آگے ولدیت میں فرق تھا اور نام سعد تھا۔ یعنی وہ جو کہ اس طرف رشتہ دار بن رہے تھے اس جہت میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے یعنی خال سے تعبیر کیا کہ ننہال میں سے ہیں۔ آگے پھر یعنی جس وقت اسی میں مجازن نانا اور نانے سے بھی پڑنانا یا وہ بولا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں یعنی خال کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ تو سیاسی طور پر بھی ان کا کردار بہت اہم تھا کہ چونکہ جو جنگ قادسیہ تھی جس کی وجہ سے عراق فتح ہوا، پھر ایران، تو اس میں بڑا کردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت سعد جو ہیں ان کو پھر عراق کا گورنر بنایا گیا جب عراق فتح ہوا۔ اور جو مشہور شہر ہے کوفہ، عراق کا شہر، وہ حضرت سعد نے بنایا تھا، یعنی کوفہ کو ایک شہر کی جو حیثیت دی تھی، ورنہ وہ تاریخ ہسٹری اس جگہ کی تو بڑی پرانی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان جس تنور سے آیا تھا، وفارت التنور، وہ جامع مسجد کوفہ کے اندر وہ جگہ ہے، یعنی ابھی بھی وہ نشان موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پہ تو وہ آبادی تو بڑی پرانی تھی، لیکن وہاں شہر تعمیر کرنا، چھاؤنی بنانا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ اور ان کے بارے میں پہلے کئی بار بتایا ہوا ہے۔ ایک معاملہ وہ آپ حضرات کو یاد ہی ہوگا، ان کی بیماری کا نہیں یاد آ رہا؟ اچھا جی، یہ تمہارے حاشیے پہ بھی لکھا ہوگا۔ تو جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی شدید تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لے گئے، تو حضرت سعد رو رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دلاسا دیا کہ موت سے کیا تم ڈر گئے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا میں موت سے نہیں ڈرا، لیکن میں اپنے ایک نقصان پہ رو رہا ہوں کہ ہجرت کر کے ہم گئے تھے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں موت آتی تو بڑی شان ہوتی، اب موت کے وقت پھر واپس مکہ مکرمہ میں آ گیا ہوں، تو مدینہ منورہ میں فوت ہونے کا جو ثواب تھا وہ میرا نہیں ملے گا، یہ مجھے اس پر رونا آ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینفع بک اقواما ویضر بک آخرین، کہ ابھی تو تمہارے فوت ہونے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو اللہ تمہاری وجہ سے بہت سی قوموں کو نقصان دے گا، بہت سی قوموں کو نفع دے گا۔ تو یہ یعنی حجۃ الوداع کا موقع تھا 10 ہجری، اور پھر یہ 54 ہجری تک زندہ تھے، اور اس وقت ان کی صرف ایک بیٹی تھی، اور مسئلہ پوچھ رہے تھے وراثت کا۔ تو اس کے بعد ان کے سارے بیٹے ہوئے، اور یہ جہاں اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ بیٹے بھی اور باقی ان کے بھائی بھی۔ تو اس طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ان کے بارے میں، اور کہا کہ ابھی تو اللہ نے آپ سے بہت سا کام لینا ہے، اور بہت سی قوموں کو آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچے گا۔ تو جن قوموں کو آپ کی وجہ سے فائدہ پہنچا ان میں ہم عجم والے بھی ہیں، یعنی یہ جو ایران تک اسلام پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص
کے زور بازو سے پہنچا، اور ایران سے بلوچستان اور یہ اس ایریے تک ان کا فیض آیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری وجہ سے بہت سی قوموں کو فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا جی، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، راحت، وہ 9 مسلم لوگ تھے، 10 سے کم جو وفد ہو اس کو راحت کہتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو ان میں یعنی ایک تو پرانے مسلمان تھے، باقی نئے نئے لوگ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ان کے ساتھ مالی تعاون کیا، تالیف قلبی کے لیے کہ یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں دیا، لیکن ایک بندے کو کچھ بھی نہ دیا ان میں سے، اس راحت میں سے، اور وہی ان سب میں سے افضل بھی تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی معلومات کے مطابق کہ مثلا باقی سارے اب کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ایک جو ہے اس نے اسلام کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں اور وہ محروم رہ گیا، باقی سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وسعد جالس، آپ بیٹھے تھے، فتارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ دینے سے حصی طور پر اس کی جھولی میں کچھ ڈالنے سے اسے محروم رکھا۔ اور حضرت سعد کہتے ہیں وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، حالانکہ ان سب میں سے مجھے تو وہی زیادہ پسند تھا، یعنی اس کی خدمات کی وجہ سے وہ اعجب تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک عن فلان، یہ سوال حکمت کے لیے ہے، تنقید کے لیے نہیں۔ ما لک عن فلان، فلاں سے آپ کا ایسا معاملہ کیوں ہے کہ باقی سب کو دیا اسے نہیں دیا، حالانکہ یہ ان سب میں سے زیادہ اچھا ہے۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، خدا کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا مسلمہ، کیا مسلمان سمجھتے ہو؟ فسکت تو قلیلا، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، تو علم چپ نہیں کرنے دیتا، تو کہتے ہیں پھر مجھ پر غالب آ گیا وہ علم جو مجھے اس بندے کے بارے میں تھا، یعنی بندہ ان 9 بندوں میں سے سب سے زیادہ اہم بندہ ہے خدمت اسلام کے لحاظ سے، اور یہی محروم رہ رہا ہے، باقی سب کو حصہ ملا ہے، اسے نہیں ملا۔ تو جو اس کے بارے میں مجھے علم تھا وہ مجھ پہ غالب آ گیا، تو اس نے میری خاموشی توڑ دی۔ میں بڑا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ایک بار جو کہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ جواب دیا ہے تو میں اب نہ بولوں، بڑا میں نے صبر کیا، لیکن جو مجھے معلومات تھیں وہ پھر مجھ پہ غالب آ گئیں اور پھر میں بول پڑا۔ تو کہتے ہیں جس وقت فعدت لمقالتی، میں نے دوبارہ وہی بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو دیا اور ان میں سے اعجب الیہ، میرے نزدیک تو سب سے پسندیدہ یہ بندہ ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کی ساتھ تعاون کیا جائے۔ فقلت ما لک عن فلان، اب ما لک عن فلان اگر کوئی تنقید کے لیے کہے تو کافر ہو جائے کہ تجھے کیا مسئلہ ہے فلاں سے، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکمت کوئی ضرور ہے، جو آپ نے کیا وہ قابل اعتراض نہیں، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، آپ کا عمل 100% درست ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے کہ ایسا کس وجہ سے ہوا۔ ویسے سرکار کے فعل پر تو اعتراض مومن کر نہیں سکتا، یعنی حکمت اس کے پیچھے کیا ہے۔
فواللہ انی لأراہ مومنا، یعنی یہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی ریکارڈ درست نہیں، سرکار کے قریب کسی نے کوئی شکایتیں لگائی ہوئی ہیں، تو میں بتاتا ہوں یہ تو پکا مومن ہے۔ دوبارہ یہ کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آوا مسلمہ، کیا تم مسلمان سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پھر میں چپ ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد علم پھر میرا بول پڑا، میں نے پھر وہی بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی بات فرمائی، اور اس کے بعد یہ لفظ بولے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، کہ اسے جو میں نہیں دے رہا اور باقی کو دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اہلیت نہیں یا اس کا کوئی کردار نہیں اس لیے میں نہیں دے رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تو ابھی نئے نئے آئے ہیں، ان کا خیال مال کی طرف جاتا ہے تو انہیں مال دے کر پکا کیا جا رہا ہے، اور یہ تو اتنا پک چکا ہے کہ اس کا خیال مال کی طرف نہیں، آمنہ کے لال کی طرف رہتا ہے۔ یہ میں نے واضح کیا کہ یہ تو پی ایچ ڈی کر چکا ہے عشق کی، اور وہ بھی پرائمری میں آئے ہیں، مال ان کے لیے ان کے شایان شان ہے، اور اس کے شایان شان مال نہیں رہا، یہ اس سے کافی آگے گزر چکا ہے، تو میرا اسے محروم رکھنا بظاہر یہ اس لیے نہیں کہ یہ نااہل ہے، یہ اس لیے ہے کہ باقی میں اور اس میں فرق ہے کہ یہ باقی لوگوں سے کہیں آگے اس کا درجہ ہے، تو اس بنیاد پر میں نے اس کی شان کے اظہار کے لیے اسے محروم رکھا۔ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت رحمت ہیں، اگر مال دیں پھر بھی رحمت ہیں، نہ دیں پھر اس سے بھی بڑی رحمت ہے، کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا درجہ بڑا بلند ہے، یہ عشق کے سارے امتحان پاس کر کے آگے جا چکے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ نشاندہی کرنے کے لیے کہ سب کو پرائمری کا اسٹوڈنٹ نہ سمجھو، بلکہ ان میں سے یہ 9 بندے جو ہیں باقی پرائمری والے ہیں اور یہ سارے امتحان پاس کر چکے ہیں، اس لیے میں نے ان کو بظاہر محروم رکھا، لیکن سب سے زیادہ نوازا کہ باقی سارے مال لے کے جا رہے ہیں اور یہ اپنے محبوب کے جمال کا خیال لے کے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد انی لأعطی الرجل، یعنی عام دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ بڑا مہربان ہے، چونکہ اس نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، اتنا مال دیا ہے، تو سرکار نے فرمایا میرے دربار کا معاملہ مختلف ہے، انی لأعطی الرجل، میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں، وغیرہ احب الی، حالانکہ جس کو مال دیا یہ اتنا پیارا نہیں جتنا وہ پیارا جس کو نہیں دیا، وغیرہ احب الی، حالانکہ جو اس کا غیر ہے، یعنی مال دینے والوں کا غیر اس وقت کون ہے؟ وہ ایک بندہ جس کے بارے میں حضرت سعد کہہ رہے ہیں وغیرہ احب الی، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ ان کے مقابلے میں پیارے تو وہ بھی ہیں کہ دین اسلام میں داخل ہوئے، مگر یہ احب ہے، ان سے بڑا محبوب ہے، تو یہ ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، کہ ویسے تو سبق یاد کرنے والوں کو چھٹی مل جاتی ہے کہ انہوں نے یاد جو کر لیا تو اب چھٹی کے مستحق ہیں، لیکن مکتب عشق میں جو یاد کرے اسے پھر چھٹی نہیں ملتی، یعنی ادھر نمرود ہو، فرعون ہو، حامان ہو،
ہو سکتا ہے زندگی بھر ایک دن بھی سر کو درد نہ ہوا ہو، اور ادھر اللہ کے نبی ہوں تو اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے سخت آزمائشیں نبیوں پہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں جس کا جتنا درجہ اونچا ہے اتنی اس کے لیے مصیبتیں بھی زیادہ ہیں، اس کے لیے آزمائشیں بھی زیادہ ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو یہاں پر یعنی یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی راہ مل للعالمین کی جگہ رب نے رحمت للعالمین فرمایا کہ راحم تو وہ ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ محض ایک وصف رحمت قائم ہے، اور رحمت وہ ہے جو ہر لحاظ سے ہی رحمت ہے، جس طرح کہ ایک ہوتا ہے زید عادل اور دوسرا ہوتا ہے زید عدل، جو حمل مبالغتاً ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرمایا کہ یعنی عام جو مہربانی والے ہوتے ہیں وہ دیں تو پھر مہربانی ہوتی ہے، اور یہ وہ ذات ہیں دیں تو پھر بھی مہربانی ہے، نہ دیں تو پھر اس سے بھی بڑی مہربانی ہے، کہ ان کی ہر جہت کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اب جنہیں دیا کیوں دیا؟ خشیتا، یہ مفعول لہو ہے، اس اندیشے سے ان یکبہ اللہ فی النار، کہ کہیں اللہ انہیں دوبارہ جہنم میں نہ پھینک دے۔ کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، ابھی نئے ہیں، ابھی انہوں نے ایثار اور خلوص کے سبق پڑھنے ہیں، تو مال کی ضرورت تو ابھی بھی ہے، تو کہیں شروع سے ہی ایسا نہ ہو کہ کہیں گے یہ تو ادھر بھوک ہی بھوک ہے، اسلام میں ملتے کچھ نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اب ان پہ پیار یہ ہے کہ انہیں مال دے کے پکا کیا جائے، اور جو پرانا ہے اس سے پیار یہ ہے کہ بتایا جائے کہ اب مال وغیرہ ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ اس مقام سے کہیں آگے گزر چکے ہیں۔ یہ جو بندے تھے ان کا نام تھا حضرت جعیل بن سراقہ، جعیل جعل سے تصغیر، جعیل بن سراقہ، یعنی جن کے بارے میں حضرت سعد بار بار سوال کر رہے تھے کہ انہیں کیوں نہیں ملا، یہ بھی تو پرانے خادم ہیں۔ اچھا جی، انی لا اراہ مؤمنا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے تھے او مسلمہ، تو اس لحاظ سے ترجمۃ الباب ہے کہ یعنی یہ تربیت کر رہے تھے کہ تمہیں حقیقی ایمان کا کیا پتا، تم تو ظاہری دیکھ رہے ہو۔ آوا مسلمہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، حالانکہ وہ تو باطن میں بھی مومن ہی تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں احتیاط سے بولنے کے لیے فرما رہے تھے۔ چلو ایک بار الحمد شریف، 3 بار کل شریف پڑھ کے بلغ کریں۔ مولانا منور حسین عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کل جنازہ ہوا، ان کے اصال ثواب کے لیے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عظیم عالم دین تھے، بہت سی احادیث ان کو زبانی یاد تھیں، اور فکر رضا پر ساری عمر قائم رہے، دین متین کی انہوں نے خدمت کی، اور جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جو ان کے صاحبزادگان ہیں اللہ ان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ مرید تھے، اور شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللطیف جلالی صاحب کے خصوصی شاگرد تھے۔ ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ جو کلام پر اس پہ صبر فرماس کا صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کے رفاق کے لیے پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا منور عثمانی صاحب کے لوگ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ونور قبرہ وجعل قبرہ، اللہم اغفر لہ
ونفر قبر وجل قبر اللهم اغفر لخيومه وبارك له وصلى الله تعالى على نبينا